حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا وہیب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے عید الفطر کے دن، جس کو میٹھی عید کہتے ہیں، رمضان شریف کے بعد جو عید آتی ہے اس کو عید الفطر اور میٹھی عید بھی معاشرے میں، عام معاشرے میں بول چال میں کہتے ہیں، کہ حضرت سیدنا وہیب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے عید الفطر کے دن کچھ لوگوں کو ہنستے ہوئے دیکھا تو ارشاد فرمایا، اگر ان لوگوں کے روزے قبول کر لیے گئے ہیں تو یہ شاکرین یعنی اللہ کے شکر گزار بندوں کا طریقہ نہیں ہے، اور اگر ان کے روزے قبول نہیں کیے گئے تو یہ خائفین یعنی اللہ سے ڈرنے والوں کا طریقہ نہیں ہے۔ شعب الایمان للبیہقی باب فی الصیام، حدیث نمبر 37-27۔ سنا آپ نے کہ جو ہنس رہے تھے نوجوان، فرمایا کہ اگر ان کے روزے قبول کر لیے گئے، عید کے بعد کا معاملہ بتا رہے ہیں کہ عید الفطر رمضان کے گزرنے کے بعد کچھ نوجوانوں کو ہنستے ہوئے دیکھا تو فرمایا کہ اگر ان کے روزے قبول کر لیے گئے ہیں تو یہ شاکرین کا طریقہ نہیں، اللہ کی نعمت پانے کے بعد جو بندے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں ان کا طریقہ نہیں ہے، اور اگر ان کے روزے قبول نہیں کیے گئے تو یہ خائفین اللہ سے ڈرنے والوں کا طریقہ نہیں۔ آج ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں، اپنے محلوں میں دیکھیں، اپنے گلیوں میں دیکھیں، خاص طور پر مسلم معاشرے کے نوجوانوں کو دیکھیں، اڈا بنائے ہوئے راتوں کو ہو ہا کر رہے ہیں جناب، پوری رات گزار رہے ہیں، جب نماز فجر کی اذان کا وقت ہوتا ہے اس وقت اپنے گھروں میں جا کر سو جاتے ہیں۔ پتہ نہیں انہوں نے اپنی زندگی کو کیا بنا رکھا ہے، جبکہ حدیث پاک میں ہے کہ نماز عشاء کے بعد فوراً سو جاؤ۔ دینی کوئی مصروفیت ہے وہ الگ بات ہے، لیکن کوئی دینی کام نہیں کرنا ہے کیونکہ اب اس کے بعد اس وقت تھوڑی دیر کے لیے عبادت نہیں ہے تو آپ سو جاؤ، صبح جلدی سے اٹھ کر، اور اگر اللہ توفیق دے تو نماز تہجد کا تو سبحان اللہ، نماز تہجد کی توفیق مل جائے تو نماز تہجد پڑھو، ورنہ فجر کی نماز جماعت سے پڑھو۔ لیکن ہمارے نوجوانوں کا حال کیا ہے؟ دن لہو میں کھونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے، شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں، نہ نبی کی شرم ہے، نہ خدا کا خوف ہے، نہ یہ پتہ ہے کہ سب سے پہلے نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت کرائی جائے گی قبر میں۔ آج ہمارا نوجوان یہ سوچتا ہے کہ ابھی ہماری عمر ہی کیا ہے، ابھی ہم تو 25 سال کے ہیں، میرے بھائی 10 سال والے بھی چلے جاتے ہیں، 12 سال والے بھی چلے جاتے ہیں، 5 سال والے بھی چلے جاتے ہیں۔ زندگی کا تجربہ ہے، دادا موجود ہیں پوتے چلے گئے، باپ موجود ہے بیٹا چلا گیا، تو یہ کہنے کی بات نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک حدیث پاک میں فرماتے ہیں کہ میں نے کچھ نوجوانوں کو دیکھا کہ وہ ہنس رہے ہیں، ان کے دانت نکل رہے ہیں، آپ نے فرمایا اگر تم موت کو یاد کرتے تو تمہیں اس طرح سے ہنسی نہیں آتی۔ آج لوگوں نے تو موت کو کسی اور کے لیے اٹھا کر رکھ رکھا ہے کہ ان کو موت آئے گی، ہمیں نہیں۔ روز کندھوں پہ جنازے اٹھا رہے ہیں، قبرستان جا رہے ہیں، لیکن قبرستان جا کر ہمیں عبرت حاصل نہیں ہوتی ہے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی قبر کو دیکھ لیتے تو آپ کا رو رو کر یہ حال ہو جاتا کہ آپ کی داڑھی مبارک سے ٹپ 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 آنسو کے قطرے گرتے۔ پوچھنے والوں نے پوچھا، امیر المومنین آپ جہنم کا ذکر سنتے ہیں، جہنم کے عذاب کا تذکرہ سنتے ہیں، آپ کو رونا اتنا نہیں آتا، لیکن جب آپ کسی قبر سے گزرتے ہیں تو آپ اس قدر روتے ہیں۔ فرمایا کہ اللہ میں نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی اور سخت منزل جو ہے وہ قبر ہے۔ جو یہاں سے نجات پا گیا اس کے لیے آخرت کی تمام منزلیں آسان ہیں، اور جو یہاں پکڑا گیا سمجھ لو کہ آخرت کی تمام منزلیں اس کے لیے سخت سے سخت ہو جائیں گی، اور مجھے نہیں معلوم کہ میں یہاں پر پکڑا جاؤں گا یا نجات مجھے ملے گی۔ جبکہ یہ عثمان غنی وہ ہیں جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ عثمان نے 2 مرتبہ مجھ سے جنت خریدی ہے، تو جو جنت خریدو جنتی یقیناً ہے۔ اور پھر کہ آپ عشرے مبشرہ میں سے ہیں، یعنی ان 10 صحابہ میں آپ کا بھی نام اسم گرامی آتا ہے، جن کے لیے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ جنتی ہیں، فلاں فلاں جنتی ابو بکر، جنتی عمر، جنتی عثمان، جنتی علی، جنتی اور دوسرے صحابہ کرام، جو 10 صحابہ کرام کی جماعت ایسی ہے جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرما دیا کہ یہ جنتی ہیں۔ جب آقا نے فرما دیا تو آقا کی جو زبان ہوتی ہے وہ اللہ کی وحی کے مطابق ہوتی ہے، اللہ کے رسول کی زبان سے کبھی جھوٹ نہ نکلا ہے نہ نکلے گا۔ تو اللہ کے رسول نے جب فرما دیا وہ اپنی جگہ پر اٹل ہے۔ زمین پھٹ سکتی ہے، آسمان ہٹ سکتا ہے اپنی جگہ سے، پہاڑ ریزہ ہو سکتا ہے، سورج کی روشنی ختم ہو سکتی ہے، چاند کی چاندنی معدوم ہو سکتی ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا وہ اپنی جگہ پر اٹل ہے، وہ اٹل قانون ہے، وہ دستور حیات ہے۔ آپ کی زبان سے قرآن نکلتا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا یہ جنتی ہیں، تو عثمان جنتی ہیں، لیکن جن کو دنیا ہی میں جنت کی ضمانت اور گارنٹی دے دی گئی، وہ فرماتے ہیں کہ میں قبر دیکھتا ہوں تو مجھے یہ خیال آتا ہے کہ پتہ نہیں کہ میں یہاں پر پکڑا جاؤں گا یا نجات پاؤں گا۔ آج ہم نیکیوں کے نقطے سے واقف نہیں ہیں، لیکن زندگی ایسے گزارنا جب بڑے عابد و زاہد، بڑے عبادت گزار ہیں۔ اللہ ہمارے حال زار پر رحم فرمائے۔ میرے بھائیوں، اپنے آپ کو بدلو، ہم بھی بدلیں، آپ بھی اپنے آپ کو بدلو۔ موت کا کوئی ٹھکانہ نہیں، کب آ جائے، کہاں آ جائے، کس طرح آ جائے۔ اچھی موت کی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ایمان پر خاتمہ فرمائے، اچھی موت نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔